میری اپنی رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب دجال نے آنا ہے نا تو یہودیوں کا بڑا فیکشن جو ہے نا اس وقت وہ کرسچن سائیکالوجی سے انفلوئنسڈ ہے. جو لبرل یہودی ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے, جو ان کے مولوی ہیں ان کو کوئی سیریس نہیں لے رہا ادھر, ٹھیک ہے. زیادہ تر یہودی لابی تو پیسے والے لبرل کا مطلب وہ انہوں نے کبھی تو رعایت نہیں پڑھی ہوئی. سو پوچھیں نا ذرا ڈرشووٹس کی ذرا ڈیبیٹس چیک کریں. ایلن ڈرشووٹس جو ہے نا ان کا بہت بڑا وکیل بنا پھر رہا ہے ہارورڈ کا, اور فرسٹ چیئر رہا ہے وہ بڑے بڑے کیسز میں, UN کا کنسلٹنٹ رہا ہے. تو رعایت کی 3 آیتیں نہیں آتی اس کو, ایسی باتیں تو رعایت کے خلاف کر رہا ہوتا ہے. خود بھی کہتا ہے یار مجھے نہیں پسند وہ کتاب, مگر اپنے آپ کو یہودیوں کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہے تو یہودی. اس طرح کے اور بھی بڑے ہیں, میں آپ کو کیا ناموں کی لسٹ بتاؤں, 3-4 تو ایسے ہیں کہ جو تو رعایت کے خلاف پراپیگنڈا بھی کر چکے, ٹھیک ہے. وہ صرف ہولوکاسٹ سے جذباتی ہو کے کیچ کرتے ہیں اپنے فیم اور سبسکرپشن کو. جو ببلیکل سائیکالوجی ہے نا, جو بائبل کے تھرو پچھلے 2022 سالوں سے پوری دنیا کو افیکٹ کر رہی ہے, اس سے جس لیول پہ ٹیوننگ ہوئی ہے مسلمانوں کی بھی, ایون مسلمانوں کے بھی جو اوورسیز مسلمان ہیں نا, وہ بھی ببلیکل سائیکالوجی کو انہیریٹ کرتے ہیں. ان کو خود بھی نہیں پتہ. پھر ان کے بچے جب ایسی ویسی حرکتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو پریشان ہو کے پھر پاکستان بھاگتے ہیں, انڈیا بھاگتے ہیں کہ ہم بس ڈالر کے پیچھے آئے تھے, تباہ ہو گئے. نہیں, وہ وہاں پہ بھی تباہیں, ادھر بھی تباہیں, ہم پہ بھی انفلوئنس ابھی نہیں ہے تو آ جائے گا. ہے تو کافی پھر بھی یہ یوٹیوب نیٹفلکس کے, میں اس کے لیے خلاف ہوں. یہ وہ والی سائیکالوجی بھی ٹرانسفیوز کر رہا ہے آپ کے اندر. تو جب یہود کی جو میجر لابنگ کے پیچھے سائیکالوجی ہے وہ ببلیکل ہے, تورا کی سائیکالوجی نہیں ہے, تو انہوں نے مسیح کے آتے ہی جس طریقے کی حرکتیں اور جس طریقے کی اس کے اوپر مسائل کرنے ہیں, وہ وہی شرکیہ ہی ہونے جو کہ کرسچن شرک کرتا ہے. زیادہ تر لبرل یہودی بھی مسیح کو, اپنے مسیح کو, دجال کو اللہ کا بچہ ہی مانے گا, ٹھیک ہے. ایکچولی اللہ کا بچہ تو مانے گا ہی مانے گا, مگر اس کی وہ الفاظ بول رہا ہوگا اللہ خود زمین پہ آیا ہوا. جو پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں نا, پروٹیسٹنٹ سائیکالوجی از ناٹ دا ٹرینٹی کیتھولک سائیکالوجی. ٹرینٹی میں باپ, بیٹا اور رول قدس الگ ہے, ٹھیک ہے. پروٹیسٹنٹ سائیکالوجی میں کوئی الگ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ٹرینٹی کی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ خود زمین پہ آیا ہوا ہے, اللہ ایک ہی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ آ کے بدک گئی. وہ کہتے ہیں گاڈ ان فلیش, یہ اللہ خود ہے, کوئی اللہ بچے نہیں دیتا. اب رہی بات آپ کے سوال کی کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بچہ مانتے ہیں, تو ایک قبیلہ اس وقت تو تھا, بالکل تھا, کہ جو عزیر علیہ السلام کو ہی اللہ کا بیٹا مانتے تھے. اور یہودی خود بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک فیکشن ہماری تھی, کیونکہ عزیر علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب یہود بڑے ٹرموائل میں تھے. اور عزیر علیہ السلام واحد بندے تھے جو کہ آپ نے واقعہ پڑھا ہی ہوگا, 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار کے پھر دوبارہ زندہ کیا, کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا مجھے عین الیقین دکھائیں, آئی وانٹ ٹو سی دا پروسیس, ٹھیک ہے. اور جب وہ ری انکارنیٹ ہوئے تو انہوں نے سارے 100 سال گزرنے کے بعد عزیر علیہ السلام کو کس نے یاد رکھنا تھا, مگر عزیر کا پتہ تو تھا. تو انہوں نے جب پھر اللہ کی کتابیں سنانی شروع کی تو لوگوں کے لیے بہت بڑا میریکل تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کون ہے بغیر پڑھے وہ ایک کتاب سنا رہا ہے. تو انہوں نے پھر عزیر علیہ السلام کو, یہ واقعہ قرآن پاک میں اسی طریقے سے درج ہے کہ جو اب ان کو مار کے دوبارہ زندہ کیا اللہ نے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں. تو جب لوگوں کے سامنے ایسا واقعہ شروع ہوا تو لوگ پاگل ہو گئے. پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ عام آدمی نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ عام آدمی نہیں ہو سکتا سے لے کے اللہ کا بچہ ہی ہے یہاں تک پہنچا دیا. اللہ کی کتابیں سنا رہے تھے نا عزیر علیہ السلام, یہ تھوڑی کہا عزیر علیہ السلام تو سچے نبی ہیں, انہوں نے تھوڑی کہنا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں اللہ ہوں. تو یہ بات کی نسلیں جو ہوتی ہیں نا, یہ ہوائی گپ شپ کرنے والی یوٹیوبرس, یہ پھر ویڈیو سناتی ہیں کہ تم نے دیکھا ہے آج ایک بندہ, یا ایسا واقعہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. تو اس طرح کی باتیں کرتے کرتے پھر یہی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی بک آف میتھیوز میں اسی طریقے سے درج ہے. جیزس بارابس اور جیزس آف نازریت دونوں اکٹھے پکڑے ہوئے تھے. یہ میں بک آف میتھیوز سنا رہا ہوں ڈائریکٹلی, میں کوئی مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا کیس نہیں سنا رہا ہوں. بک آف میتھیوز جس نے پڑھی ہے اس کو پتہ ہے
اب وہ جو مرضی بہانے کرتے ہیں، ہیبرو میں پڑھیں. باراباس کا مطلب ہوتا ہے کہ باراباس، یہ نا ہیبرو میں باراباس، ٹھیک ہے. اب ہم اسے باراباس بولتے ہیں نا. جیزس باراباس الگ تھا، جیزس آف نازرت الگ تھا. دونوں پکڑے گئے ہوئے تھے دونوں. اس وقت چاندنی چوک تو بہت میجر الیکٹرانک میڈیا کا سینٹر ہے نا. آپ کسی ایسے علاقے میں پکڑیں جہاں پہ کوئی ویڈیو، کوئی کیمرہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو ادھر کی خبر ادھر آئے گی تو ہم کیا سوچیں گے؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. تو ہم کیا کریں گے؟ وہاں کے لوگ، جیسے سیال کوٹ میں کیا ہوا ہے ابھی، ہمیں نہیں پتہ اصل میں کیا ہوا ہے، سنی ہے نا ہم نے، ہمیں کیا پتہ اس نے کون سا اسٹکر پھاڑا تھا یا کیا کیا تھا. تو اس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں نا، ہمیں کیا پتہ حسین علیہ السلام اور یزید کی کیا ہوئی تھی، ہم اس وقت تھوڑی تھے ادھر. حدیث نہ مانو تو یہ سائیکالوجی میں بیماری بھی ایسی آ جاتی. حدیثوں میں نبی عبداللہ بن عباس کو خواب آیا نبی علیہ السلام کا جب حسین علیہ السلام کی شہادت ہو رہی ہے. نہیں بھائی صاحب، وہ حدیث نہیں مانیں گے تو پھر ہمیں کیا پتہ کیا ہوا تھا. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ آپ کے ساتھ کیا ہوا پھر، بیکاز ہمیں تو حدیث سے ضرور پتہ ہے کہ اصل میں کیا ہوا تھا. تو پھر جیزس باراباس اینڈ جیزس آف نازرت، یہ دونوں پکڑے. اور اس کا پونچس پائلٹ نام تھا اس وقت کے گورنر کا. اس نے ابھی واقعہ کسی وجہ سے سنا رہا ہوں آپ کو تاکہ پتہ چلے سائیکالوجی سیپ ان کیسے کرتی ہے. تفصیل میں جانے کا مقصد ہے تاکہ پتہ چلے انسان کی سائیکالوجی، نفسیات کیسے صحیح غلط کو صحیح مان لیتی. سو دو جیزس اکٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بک آف میتھیوز پر سنا رہا ہوں ڈائریکٹلی. پونچس پائلٹ کی بیوی کو خواب آیا کہ صبح تو ایک جیزس کو رہا کر دے گا. ویڈنگ اینیورسری تھی دونوں کی، اصلی میں شادی کی سالگرہ تھی. تو بڑا رومانٹک قسم کا تھا یہ پونچس پائلٹ. اس نے کہا اچھا بیگم کو خواب آیا کہ جیزس کو رہا کرنا ہے. تو اس نے جا کے پھر آ کے ٹیرس میں اعلان کیا. ٹیرس کے نیچے یہ آلٹر ہے جہاں پہ بندہ مارتے ہوتے ہیں لوگ. سارے لوگ اکٹھے ہوئے، سارے کتنے 600-700 بس. اس نے کہا کہ کون سے جیزس کو رہا کروں؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں جیزس کو رہا کر دو. ظاہر ہے انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا ہی کہنا تھا، ٹھیک ہے. تو کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے تو لور سے سارے، تو دوسرے والے کو اس نے مار دیا، جیزس آف نازرت کو چھوڑ دیا. اب مگر جیزس تو سلیپ پہ چڑھایا گیا تھا. اور وہ کون سا جیزس تھا؟ وہ بک آف میتھیوز میں بتایا کون سا جیزس چڑھایا. حیرت ہے، کتاب خود ان کی بتا رہی ہے کون سا جیزس بچ گیا، کون سا جیزس ٹھیک ہے. وچ جیزس واز کروسیفائڈ، وچ جیزس واز ناٹ. یہ مسلمان ہونے کے باوجود میں ان کی کتاب کوٹ کر رہا ہوں، بک آف میتھیوز پڑھیں ذرا، لیٹر چیپٹرز. اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا؟ اب خبر کیا ہوئی؟ جیزس کو کروسیفائی کر دیا گیا. جیزس کروسیفائی، عیسیٰ کروسیفائی ہو گئے. عیسیٰ کروسیفائی ہو گئی، خبر آئی ہے ہمارے پاس، سیال کوٹ میں بندے کو مار دیا. ٹھیک، ہمیں بھی خبر آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اٹ واز میڈ فار دیم ٹو بلیو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا لگا ان کو لگا کہ ہم نے ان کو ایسا دکھایا کہ جیسے جیزس کروسیفائی ہو گئے. ٹھیک ہے. سو خبر اڑا دی گئی. اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچانا تھا پیچھے سے. ہمیں پتہ ہے اللہ کی سنت کیا ہے. میں اپنی رائے یہاں پہ بتا رہا ہوں، ایسا کوئی درج نہیں ہے، مگر 2 فرشتے آئے ہوں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، عیسیٰ ابن مریم کے پاس بھی آئیں گے کہ چلیں پورٹل کھول دیے، اوپر چلیں آپ. بیکاز اس وقت ہم نے ان سب کو، اٹ از میڈ ٹو بلیو، ہم نے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، وما قاتلوا وما صلبوا، اللہ تعالیٰ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، بٹ ٹھیک ہے، مگر یہ دکھایا گیا ان کو کہ جیسے عیسیٰ ہو گئے ہیں. بہرحال کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، اب اگر وہ کروسیفیکیشن کا اسٹوری نہ ایز ایز پراپیگیٹ کی جاتی تو انہوں نے کرسچینٹی کی بنیاد رکھنی نہیں تھی. عیسیٰ ابن مریم کا اوریجنل دین جو جیمز پراپیگیٹ کرتا رہا پال کے اگینسٹ، کہ تو کون سی کہانیاں سنا رہا ہے؟ میرے بھائی نے یہ کہانی نہیں سنائی ہمیں کہ وہ اللہ کا بچہ ہے یا پھر کوئی ڈیوائن مخلوق ہے. عام آدمی تھا، وہ اللہ کا برگزیدہ نبی تھا، بس وہی آتی تھی اس پہ. مگر نہیں، آپ پوری کی پوری کرسچنڈم جو ہے نا وہ اللہ کا بچہ ماننا شروع ہو گئی. اگر کرائسٹ کا لفظ جو ہے نا وہ نکال دیں تو جیزس از اسٹل اے پروفٹ. کرسٹیڈلفینس، یونیٹیرینس ابھی بھی دنیا پوری کے کرسچنز میں چھوٹی تعداد ہے، مگر 4th بگیسٹ ریلیجن ہے. 4th بگیسٹ ریلیجن ہے کرسٹیڈلفینس، یونیٹیرین ملا لیں تو. وہ تو عیسیٰ کو آخری نبی مانتے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا اسائل میں، آپ میری کرسمس کہنے کے حق میں کیوں آؤ؟ میری کرسمس کہنے کے کسی کے حق میں نہیں ہوں.
میں تو برتھ ڈے مناتا ہی نہیں ہوتا کسی کی, نبیوں کی کیوں مناؤں گا. مگر جس بیس پہ آپ لوگ کہتے ہیں نا, یہ مولوی صاحب کے میری کرسمس کہنے پہ اللہ کا بیٹا ثابت ہو رہتا ہے. پیدا ہونا تو بیٹا ثابت نہیں ہوتا. 24 جنوری 24 کو کہہ دیا کرو میری کرسمس, اگر تمہیں 25 سے مسئلہ. کرسچن ڈلفینس کو کہہ دوں میری کرسمس, وہ تو نہیں مانتے اللہ کا بچہ, وہ تو اپنے آپ کرسچن نہیں کہتے. بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے. پوائنٹ از آپ اللہ کا بچہ بنانے کی سائیکالوجی کے پیچھے سائنس سمجھیں. یہ بائی ڈیزائن بڑا دولین کا جو سیگا ہے نا, یہ بائی ڈیزائن اللہ تعالیٰ کا, کہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو تم اس جگہ پہ جا کے میخ لگا دو گے کہ جو توحید کے کانسیپٹ کے اوپر جا کے لگتی ہے. نبیوں میں تفریق کرنا ٹھیک ہے, وہ بڑا گناہ ہے, دوزخ میں ہی جاؤ گے. مگر اللہ کے کانسیپٹ کے اوپر آپ میخ لگاؤ گے تو اس کے پیچھے پہ پوری کی پوری ایک اسکیمہ ہے, ہماری نفسیات ہے, وہ سمجھیں. آپ تک بھی ایسی خبریں پہنچی ہوئی ہیں اسلام کے بارے میں جو اصل میں اسلام نہیں ہے. وہی کرسچن کے ساتھ بھی ہوا, وہ والی خبریں پہنچا دی پال نے جو کہ کرسچینٹی میں تھی نہیں. انہوں نے اس کو پھر مذہبی بنا دی. پھر اس کو کیا چاہیے تھا, پال کو کچھ چاہیے تھا نا, ورنہ تو میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہونے والا. پال کو کچھ چاہیے تھا, اس کو چاہیے تھی طاقت. پھر اس نے پھر کانسٹینٹینوپل کے اندر, کانسٹینٹینوپل کا نام تو بعد میں پڑا, اس کو انفلوئنس کروایا, اور اس کے بعد پھر پوری دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن بن گیا. اب میں آپ کو کیوں یہ کرسچینٹی کی تفصیل بتائی آپ کے سوال کے بدلے, کیونکہ جب سورہ کہف سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایسے لگتا ہے کہ کرسچینٹی کے خلاف ہے. ہوم ورک ایک اور دے رہا ہوں, وہ لفظ سوچیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھیں اس موقع پہ عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پہ چڑھانے کے واقعے کے اوپر اللہ نے کیا استعمال کیا ہے. کہ وہ لفظ کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا کہ ان کو ہم نے ایسا دکھایا, ایسا لگا ان کو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی وجہ سے, اللہ نے کہا میں نے خود کیا ان کے ساتھ ایسے. بائبل نے خود, اللہ نے, دیکھیں اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں, وہ والی آیتیں بائبل میں انہوں نے ابھی تک چمکا کے رکھی ہوئی ہیں. یہ جو میں نے آپ کو سنائی ابھی بائبل بک آف میتھیو سے, کہ یہ 2 جیزس کہاں سے آئیں بھائی, ابھی تک ایک خاص فرقہ ہے, وہ کرسچن ڈلفینز ہیں ایکچولی, ایون پروٹیسٹنٹس کے اندر, جو اس پائلٹ کو سینٹ پائلٹ بولتا ہے. پونچس پائلٹ کو سینٹ پائلٹ بولتا ہے. باقی کرسچن سے پوچھیں نا ذرا, یہ سینٹ پائلٹ کیوں ہے بھائی, جس نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پہ چڑھایا, وہ سینٹ کیسے ہو گیا؟ وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ جس نے ہمارے نبی کو قتل کیا ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تمہارے تو خدا ہے نا, تمہارے خدا کو مار دیا, اور پھر سینٹ بول رہے اس کو. کامن سینس کی بات ہے. مگر نہیں, اب اندھا ہونا ہوتا نا, تتھے کے پیچھے اندھا ہو رہا تھا عام انسان, کہ یار کوئی پوچھے ابو جی سینٹ پائلٹ کیوں ہے؟ دنیا کا سب سے گندا کرائم جس نے کیا ہے اس کو ہم اللہ کی ولایت دے رہے ہیں. سینٹ پائلٹ, ابھی بھی سینٹ پائلٹ بول رہے ہیں اس کو, کیونکہ اس نے اصلی والے عیسیٰ علیہ السلام کو نکال دیا تھا. کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں, لوگوں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار ووٹ ڈالو, ڈال دیے ووٹ, چلو یہ والا جیزس بچ گیا. سو یہ سارے کے سارے کوشچن جو ہے نا, یہ دیز آر اپ فار آرگیومنٹس. یہ وکالت کے کوشچن ہے کہ سر یہ بتائیں پھر یہ کہانی کہاں سے کیوں لکھی ہوئی ہے غلط ہے تو اپنی بائبل میں رکھی ہوئی ہے, تم نے غلط ہے اتنے بائبل میں رکھتے ہو, نہیں صحیح ہے تو پھر باقی کی معاملات تو غلط ہو گئے پھر آپ کے.